أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفرو جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لإخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب، ضربو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، او یا، کانو تھے وہ، غزن غازی لڑنے والے، لو اگر، کانو ہوتے وہ، عندنا پاس ہمارے، ما نہ، ماتو وہ مرتے، وما اور نہ، قتلوا وہ قتل کیے جاتے، لیجعل تاکہ بنا دے، اللہ تعالی، ذالک اس کو، حسرتاً حسرت کا باعث سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالی، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، خوب خوب دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے، یعنی اس سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں۔ پھر اس فساد کی وجہ سے
عقیدہ دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں۔ موت تو ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ اخلاص ہو، خلوص ہو، نیت ہو، خالص نیت ہو ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کافروں کی سی باتیں نہ کیا کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ تو عموماً آپ لوگوں نے فوتگیوں پہ دیکھا ہوگا، اس طرح کے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، رونے دھونے میں رلایا جاتا ہے مزید، اور یہ شرکیہ اور کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق، فوت ہونے والے سے متعلق۔ تو یہ ایسے جملے کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، کاش وہ باہر نہ جاتا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ نہیں، جس نے مرنا تھا اسے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا صرف وقت ہی نہیں جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کے حکم نافذ ہوتے ہیں۔ انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، لیکن جب تک موت آتی ہے تو احتیاطی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، اس کو کافروں کی سی باتیں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے تاکہ پھر غم نکلے ہی نہ، اور غم نکلتا ہی نہیں، ورنہ اصل مارنے والا اور زندگی دینے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری ہر طرح کی حرکات و سکنات پر وہ خود نگران ہے، ہمارا رب۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔